أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے پروردگار نے تأذنا، وہ وقت یاد کیجئے کہ تأذنا خبر دے دی، یہ ایک نئی بات آئی۔ جب تیرے پروردگار نے، آپ کے رب نے خبر دے دی ان کو، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ہم ان پر مسلط رکھیں گے، اللہ کھڑا رکھے گا، اللہ ہر وقت مسلط کیے رکھے گا علیہم ان پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ان کے ساتھ یہ ہوگا، وہ آدمی من یسومہم سوء العذاب، جو ان یہودیوں کو شدید دکھ کی مار دیا کرے گا۔ یہ اس نافرمانی کا نتیجہ ہے، ہم کوئی نہ کوئی آدمی ان کے لیے رکھیں گے، اور یہ ہوتا رہا ہے ہر دور میں، یہاں تک کہ 1948 میں جا کر کوئی اسرائیل بنا، وگرنہ اس سے پیچھے آپ دیکھ لیں تو پوری 13 صدیاں جو بیتی ہیں، یہودیوں پہ مظالم ہوتے رہے ہیں، مارتے رہے ہیں انہیں، اور کوئی جگہ ان کی حکومت نہیں بنی۔ اللہ نے کہا، ہم نے کہا ان سے کہ قیامت تک ہم اس یہودی قوم کے ساتھ، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کریں گے، اور ہم نے انہیں کہہ دیا تھا تیرے پروردگار نے کہ ان ربک لسریع العقاب، تیرا پروردگار وہ جو ہے بہت جلد سزا دیتا ہے، جب سزا کا فیصلہ کر لے تو نافذ ہوتے ہوئے کوئی وقت ہی نہیں لگتا، وہاں کوئی نظر ثانی تھوڑے ہی ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ کبھی کبھی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اس کا خمیازہ صدیوں بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اللہ جانے انہوں نے یہ جملہ کیسے فرمایا۔ کسی نے جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بات کی تو انہوں نے کہا عثمان کو کچھ نہ کہنا، اور وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا ارے دیکھو اس کے بارے میں کہیں اس حد تک نہ چلے جانا کہ تم اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم اگر اس امت نے اسے قتل کر دیا تو پھر اس جیسا آدمی انہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ کئی بار اس جملے پہ سوچتے ہیں، اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا تھا، یہ بات کہی فرمائی کیسے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے اپنی شہادت سے پہلے، انہوں نے کہا مجھے کس گناہ میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ارتداد نہیں کیا، میں قاتل نہیں ہوں کسی کا، میں نے کسی کی کوئی ایسا بدکاری کا کام نہیں کیا۔ فرمایا پھر 3 جرائم کے علاوہ کیا ہے جس میں کسی کی گردن اتاری جائے؟ اور اللہ کی قسم میں تمہیں بتاؤں اگر تم مجھے قتل کر دو گے نا تو قیامت تک ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تم لوگ کھانا نہیں کھا سکو گے، اور ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو کے لڑ نہیں سکو گے، اور تم تمنا کرو گے کہ کاش عثمان جیسا آدمی 100 برس زندہ رہتا، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے نہ مارنا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے پہرا لگا دیا سب کچھ ان باتوں کے بعد، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے گا اور کوئی ظالم اتنی بڑی بات کر لے گا۔ مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھتے تھے، جو فسادی تھے، باغی تھے، سب آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اجازت دیں اور ہم ان کا کچھ بندوبست کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علی اب تک خون نہیں آیا، میں نہیں چاہتا کہ میں پہلا خلیفہ بنوں جس کے زمانے میں خون آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی عزت بہت بڑی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر خون ہو۔ اسی مدینہ منورہ کی عزت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اپنا دارالحکومت، دارالخلافہ کوفہ لے گئے تھے اور کوفہ دارالخلافہ بنا لیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب حالات وہ نہیں رہے اور مدینہ منورہ کی عزت، حرمت، احترام یہ باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے کچھ ناعاقبت اندیش ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بڑی غلطی تھی کہ وہ کوفہ چلے گئے. سوچنے کی بات ہے کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سیاسی حالات تھے، وہ زیادہ جانتے تھے، یا آج 1400 سال کے بعد ہم اس کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں؟ اور پھر اس نازک دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ہوگا، وہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے جو آج کی جھوٹی سیاست کو ہر چیز سمجھتے ہیں. انہیں کیا معلوم وہ جذبات اور تعلقات کیا تھے. یہ چیز اللہ نے اس امت کو بھی کی. اللہ نے کہا یہودیوں سے یا ان سے کہ ہم قیامت تک، یا تو یہ آیت ہے، دو مفسرین نے اس کی تفسیریں کی ہیں، یا تو یہ آیت ہے عام بنی اسرائیل کے متعلق کہ اب تم پر قیامت تک کوئی نہ کوئی رہے گا جو تمہیں مارتا رہے گا. اور آخری مظاہرہ اس کا ہٹلر کے دور میں ہوا. اور یا یہ تھے بنو قریظہ، نذیر اور خیبر کے یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر تھے، ان تینوں کو کہا گیا کہ تم تینوں قبیلوں کی پٹائی ہوتی رہے گی. لیکن زیادہ لوگ مفسرین پہلی طرف گئے ہیں کہ یعنی عمومی طور پہ کہا بنی اسرائیل سے کہ یہ ہوگا، ان ربک لسریع العقاب، تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب اپنا بھیجنے والا ہے، وہ نافذ کر دیتا ہے اپنے فیصلے کو، سزا دیتا ہے جلدی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشتا بھی ہے، مہربان بھی ہے. 13 صدیوں کا مسلسل عذاب آیا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی بات ہے نا، یا تو پھر اس کا ظہور اب ہوا ہے کہ ان کو اجازت مل گئی حکومت بنانے کی، اور یا یہ پھر ایک اور عذاب آنا ہے کہ ان سب کو چن چن کر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، اور پھر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں اور اس قوم کا صفایا ہو جائے. یہ وقت بتائے گا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا فیصلہ ہے یا خدا تعالیٰ کی ایک اور ایسی سکیم چلی ہے جو شاید اگلی صدی میں جا کے پوری ہو جائے، یا اس صدی کے آخر پہ شاید پوری ہو جائے.